یہاں پہ وہ انگریزی میں اویلیبل یعنی جو مل جاتے ہیں، تو انہوں نے شاید درمیان آپس میں مشورہ کیا ہے کہ اگر ہم شناختی کارڈوں کے کاپیاں جمع کر کے وہاں الیکشن کمیشن میں جمع کریں جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ وہ ہم پورے کریں. لیکن جب آغا صاحب جب مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ کاپیاں مجھ تک پہنچایا کریں. قاسم شاہ آغا صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا ہے کہ درخواست جمع کی ہے، لیکن اپنے درخواست کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی ان کے درخواست کو رکوانے کی کوشش کریں. ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنا درخواست جو آپ نے جمع کیا، آئندہ کے لیے بھی اگر کوئی ایسا عمل ہو تو صرف یادداشت کے لیے اپنا ایک درخواست جمع کیا کریں، نہ اس کو پیروی کریں اور نہ ان کے عمل کا راستہ روکیں تاکہ ریکارڈ رہے. کیونکہ ہمیشہ کے لیے حکومت یا ہمارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دے. پھر ترجیح تو پھر ان کی ہوگی کہ ان کو کون پسند ہے، پھر وہ جس کو پسند کریں تو اس کو کم قیمت پر ساتھ ملاتے ہیں. تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی ہیں نظم والے، اگر ان کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمیں کیا نقصان ہے ان کی قیمت. باقی یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی ضرورت کسی سے پورا کریں گے تو وہ ہمارے نسبت سے ہمارے نظم کے ساتھیوں سے بہتر وہ پورا کر سکتے ہیں. ہمارے جانب وہ اتنا توقع نہیں رکھتے، تو جب نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں بھی پھر ذرا احتیاط سے اپنے کام کو دیکھنا بھی چاہیے اور چلانا بھی چاہیے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم ایسے معاملات کو جس کا ہم ہمارے نظم، ہمارے ربط پر بھی اور ہمارے مستقبل پر بھی مثبت یا منفی اثرات پڑتے ہوں تو اس میں ہماری مشاورت ضروری ہے، وہ مفید بھی رہے گی. کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، قاری صاحب آپ میری رہنمائی فرمائیں، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول او الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. یعنی جب آپ کو کوئی بھی بات فائدے کی یا نقصان کی جو بھی ہو، اس کو مشورے سے پہلے اشاعت نہ دیں، بلکہ آپ اس کو رسول یا اول الامر یعنی جو تم میں سے بات سمجھنے والے لوگ ہوں ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ معاملات کے نتائج کو نکال سکیں، اور پھر ان کی مشاورت کے بعد آپ اس کو پھر شائع کریں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم جس مقصد پہ جمع ہیں وہ ہدایت اور سنت کی پیروی اور اس کا عمل، یعنی خود اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی پیروی کی دعوت دیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات کسی بھی ساتھی کے پاس آ جائے تو کم از کم وہ اس کو اشاعت دینے سے پہلے اپنے سمجھنے والے ساتھی، جیسا کہ مفتی عبدالستار صاحب نے فرمایا، ان کے پاس پہنچائے تاکہ اس پہ ہم غور کریں اور پھر اس سے کوئی نتیجہ نکالیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کوئی خدا نخواستہ کوئی بدنیتی تھی یا کوئی خرابی تھی یا کوئی ایسی بات نہیں تھی. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ آئندہ کے لیے اگر اس قسم کی باتیں جس بھی ساتھی کے سامنے آئیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ مومن کی خاصیت شہد کی مکھیوں جیسا بیان فرماتے ہیں.
کہ یہ اوابین ہوتے ہیں۔ اوابین کا معنی یہ ہے کہ شہد کی مکھی چتے سے چلی جاتی ہے، چاہے وہ پانی پہ بیٹھے، کسی پھول پہ بیٹھے، کسی درخت پہ بیٹھے، جہاں بھی جائیں، لیکن واپسی پر جتے کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ لاتا ہے، لیکن وہ پھر جتے میں از خود شامل نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ان کا بڑا ہوتا ہے اس کو پہلے سنگا دیتا ہے، پہلے اس سے ٹیسٹ کروا دیتا ہے، اس کی اجازت سے پھر جا کر کے چتے میں ملاتا ہے۔ تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی زندگی کے لیے جہاں سے جو کچھ اس کو مل سکے وہ لائے گا ضرور، لیکن از خود اس پہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ جو سمجھنے والے ساتھی ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر اس کو شامل کریں۔ باقی یہ جو انتخابات کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں، یقیناً یہ ممبر نہیں بنیں گے تو پھر سیاست نہیں ہوگا، تو اس بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے کہ آپ بڑے سنجیدگی سے ہر ایک ساتھی، خود بھی اور دوسروں ساتھیوں سے بھی مشورہ کریں کہ یہ جو جمہوریت ہے یا یہ جو الیکشن ہے یا ووٹنگ ہے، یہ ضرورت کس کی ہے؟ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ میرے دانش میں جمہوریت یا الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دنیا سے جمہوریت کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، اور وہ اپنے کارناموں کا ملبہ برائے نام جو جمہوری ادارے وہ تشکیل کرتے ہیں ان کے ذمہ ڈالتا ہے، سیاسی جماعتوں کے ذمہ ڈالتا ہے، اور جو عوامی نمائندے جو بھی ہیں ان کے ذمہ ڈالتا ہے۔ کارنامے ان کے ہوتے ہیں، ملبہ ان کے سر پہ ڈالتا ہے۔ اگر میں اس بات میں صحیح ہوں، یعنی اگر میری رائے آپ حضرات کے دانش میں صحیح ہو کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ہی کی ضرورت ہے جمہوریت اور الیکشن، تو پھر آپ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کو درخواست نہیں دیں کہ صاحب الیکشن کراؤ، جمہوریت کراؤ، الیکشن کراؤ۔ ضرورت اس کی ہے، درخواست میں دوں، ضرورت اس کی ہے، شرائط بھی میں اس کی مانوں۔ کیوں نہ سیاسی جماعتیں اس پر سنجیدہ غور کریں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے تو مجھے اس کے در پہ بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پھر میرے در آ کر کے بھیک مانگے، اور پھر میں اس کے شرائط پہ الیکشن کیوں لڑوں؟ کیوں وہ میرے شرائط پہ الیکشن نہ لڑے جب ضرورت اس کی ہے؟ اور پھر اس الیکشن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو آپس میں لڑوانے کا کردار ادا کرے، یعنی انصاف اور عدالت کا نہیں، لڑائی کو چھڑوانے اور مفاہمت کروانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں نہ ہو تو وہاں لڑائی ڈلواتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ بلوچستان کے جتنی بھی یہ بڑے بڑے دشمنیاں ہیں جس میں کافی قتلیں ہوئی ہیں، مثلا رند اور ریشانی کا جو دشمنی ہے یہ تو الیکشن سے ہوا، بلوچستان کے جو دشمنیاں ہیں یہ اس کی ابتدا الیکشن سے ہوئی۔ ہمارے ہاں ظاہر شاہ صاحب کو پتہ ہے ایک بستی ہے ترقی، ایک بستی ہے، ایک الیکشن کے دوران 60 گائے اور بیل ہم زوبلے کہتے ہیں، یعنی مارے، گولی مار کر مارے گئے، وہی الیکشن کے نتیجے۔ تو ہمیں اس پہ بھی ایک سنجیدہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم
جماعتی اصلاح کے جدوجہد میں ہیں اور اس دوران ہم الیکشن میں جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم کو آپس میں لڑوانے کا منصوبہ بنائے گا یا بنانے کا منصوبہ بنائے گا؟ لڑوانے کا، اور یہاں تک لڑوائے گا کہ خون بہہ جائے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی سنجیدگی سے نظر رکھنی چاہیے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت یا الیکشن